JTR Media House. اگر حکومت واقعتاً سنجیدہ ہے اسلامی نظام معیشت کو، تو آپ ماشاءاللہ MBA بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی ہیں، اور یہ آپ نے معیشت پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، معایر شریعہ کا آپ نے اردو ترجمہ کیا ہے، ماشاءاللہ اس فن میں آپ کی مہارت ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے اس کے مطالعے کی روشنی میں حکومت کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کو سب سے پہلے میں نے کہا کہ حکومت کا کوئی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایک کمیٹی بنائے اور اس کو فل اختیارات دے، اور اس کمیٹی کے اندر حکومت کے با اختیار حلقوں کی نمائندگی موجود ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا نمبر پہ کام یہ ہے کہ جو اپنا ایک روڈ میپ تیار کریں۔ پاکستان کے اندر پلاننگ کے ماہرین موجود ہیں، ان کے وہ ایک روڈ میپ تیار کریں جس کے اندر مائل سٹونز آئیں گے، کچھ نشان منزل آئیں گے کہ جی ہم پہلے مرحلے میں اگلے 5 سال میں یہاں تک پہنچیں گے کہ ہم اپنی جو اگلی آنے والی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو غیر سودی پر شفٹ کر دیں، اور جو ہماری اب تک ہو چکی ہوئی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہم غیر سودی کریں گے اتنے عرصے کے اندر۔ یعنی وہ ایک ایک چیز کا ایک مائل سٹون بنا کر، ہدف بنا کر دیں گے کہ ان چیزوں کو کن اب ہاؤس بلڈنگ فائنانس والے ہیں ان کو غیر سودی ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا، یہ پوری پلاننگ کر کے وہ آپ کو ایک روڈ میپ بنا کر دے دیں۔ پاکستان کے اندر جو لیگل سسٹم ہے اس قانونی سسٹم کو آپ نے غیر سودی بنانا ہے، اس کے لیے کون کون سی شقوں میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ پورا نظام آپ کو وہ بنا کر دے دیں گے۔ پاکستان کے اوپر جو انشورنس ہے، تکافل ہے، یا اس طرح کے وہ ادارے ہیں جو غیر بینکنگ سیکٹر کہلاتا ہے، وہ تمام سیکٹرز کو آپ سود سے کیسے پاک کریں گے، یہ وہ لسٹ بنا دیں گے۔ پھر بینکنگ سیکٹر سود سے کیسے پاک ہوگا، اس کا بھی پاکستان میں الحمدللہ تجربہ ہوا ہے کہ کئی بینک جو ہیں وہ کنونشنل سے غیر سودی ہو گئے ہیں۔ ابھی فیصل بینک ریسنٹلی جو ہے وہ کنونشنل سے غیر سودی ہو گیا، تقریباً 100% وہ ہو چکا ہے۔ تو سمٹ بینک یہ سفر طے کر رہا ہے، لیکن یعنی ان میں ان کو عرصہ لگا ہے، وقت لگا ہے، جس کے اندر انہوں نے جا کر پھر اپنی ایک برانچ، ایک معاہدہ اس کو غیر سودی کیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہر چیز کے لیے آپ کو ایک روڈ میپ بنانا ہوگا، اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہے نا، ان حالات میں علماء کے کرنے کے کیا کام ہے اور عوام کے کرنے کا کیا کام ہے؟ دیکھیں، علماء کا کام تو سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، اور دوسرے نمبر پر جو یہ اچھے اقدامات ہو رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، تاکہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو حوصلہ بھی ملے، تاکہ وہ دل و جان سے اس کے اوپر کریں۔ اور اگلے نمبر پہ کام یہ ہے کہ اس ایشو کو مرنے نہیں دیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے علماء کرام کے پاس آواز ہے، لوگوں کی آواز وہ پہنچاتے ہیں، تو وہ اس ایشو کو مرنے نہیں دیں، اس کو زندہ رکھیں۔ اور عوام کے کرنے کا کام یہی ہے کہ وہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ جتنے لوگوں کے کنونشنل بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں وہ وہاں سے سوئچ کر کے غیر سودی بینکوں میں آ جائیں۔ ہر بینک تقریباً پاکستان کا ہر بینک ہی وہ غیر سودی بینکاری بھی کر رہا ہے، ونڈو آپریشنز کر رہا ہے۔ آپ اپنے اکاؤنٹس نکال کے غیر سودی بینکاری میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر حکومت پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے اور پاکستان نے تجربہ کیا تو ایسا نہ ہے کہ پاکستانی معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے۔ نہیں، دیکھیں اس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت کا بھٹا ہے وہ تو امپورٹ ایکسپورٹ اور اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے، پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی وجہ سے نہیں ہے۔ بینکنگ کے تو اپنے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کے لیے پورا ایک ڈھانچہ بنا ہوا، فریم ورکس بنے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی اس پر زد پڑے گی، بلکہ اس کی بجائے جو بین الاقوامی کرائسس ہے اس سے پاکستان نکل جائے گی۔ جب یہ ایسی امپیکٹ ہوگی اکانومی ہماری، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو اگلے کرائسس آ رہے ہیں، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دنیا ایک نئے فائنینشیل کرائسس کا سامنا کر جا رہی ہے، یا ریسیشن کا دور دوبارہ آ رہا ہے، جیسے 2008 میں ایک ریسیشن ہوا تھا، تو پاکستان انشاءاللہ اس طرح کے کسی بھی ریسیشن کا مقابلہ کر سکے گا۔ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، وہ خالی خولی یا بیلون اکانومی کے اس چکر اتنی کمزور نہیں ہوگی جتنی ولنریبل جو ہیں وہ دوسری اکانومیز ہیں۔
مفتی صاحب بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی کہ کیا حکومت واقعی اس میں سنجیدہ ہے اور ملک سے سود ختم ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اور سود کے خاتمے رکاوٹ کون کون ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا، ہمارا، حکومت کا، علماء کرام کا کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ اگر ہر شخص، ہر طبقہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سود کے خاتمے کی کوشش کریں تو بہت جلد ہم سود کی لعنت سے چھٹکارا پا سکیں۔ تو آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JTR Media House.